ساتھیوں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سورہ عصر مختصر کلام کا ایک جامع نمونہ ہے۔ اس میں دو طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے اور بربادی کا کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورت پر ہی غور کر لیں تو ہدایت کے لیے یہ پوری طرح سے کافی ہے۔ اس میں گزرے ہوئے اور گزرتے ہوئے دونوں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ گزرے زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان صالح سے خالی تھے اور خسارے اور نقصان میں تھے، لیکن گزرتے زمانے کا مطلب جو وقت آج تیز رفتاری سے زمانے کے ساتھ گزر رہا ہے، یہی وقت انسان کا اصلی سرمایہ ہے۔ اس گزرتے ہوئے وقت کی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ یا گھاٹے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے۔ اس سورت کے رو سے انسان کے خسارے سے محفوظ رہنے کا وہ کوڈ ہے۔ پہلے ایمان کا اصل استعمال اللہ کو سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ کئی چیزوں پر ایمان لانا نامراد۔ رہا سوال ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، تو یہ بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اولاً تو اللہ کو ماننا، اس کے وجود کو ماننا، بلکہ اس حیثیت سے ماننا کہ وہی خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے، خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، انسان اس کی عبادت اور بندگی اور اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے والا اور بگاڑنے والا ہے۔ بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے، بندے کو فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معمور کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے، جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، واجب التسلیم ہے۔ اسے یہاں ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہی پر خود قرآن پر بھی ایمان لانا اس میں شامل ہے، اور جس چیز کی بھی تعلیم اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ثالثاً آخرت کو ماننا اس حیثیت سے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا اور اپنے اعمال کو دنیا کی زندگی میں جو کیے ہیں اس کو خدا کو حساب دینا اور اس کے اپنے اعمال کو جو دنیا میں زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے۔ ایمان کے بعد دوسری صفت نیک کاموں پر عمل کرنا ہے، لیکن قرآن کی رو سے بھی عمل صالح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اسی ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندگی کا حق ہو یا اپنے نفس کا حق ہو، ان سب کا حق ادا کرنے کے بعد ہی پوری طرح سے انسان حق کی بات پر قائم رہ سکتا ہے۔ معاشرے میں اگر ایک فرد خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور اپنے عدل و انصاف پر قائم رہنے کے حقوق کو خود ہی ادا کرے اور دوسروں کو اس کی تلقین نہ کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے پوری ایک معاشرہ وہ مکمل نہیں ہوتا۔ معاشرے کو مکمل ہونے کے لیے اس کو بھی اس کی نصیحت کرنی پڑتی ہے۔
اہل ایمان کو خسارے سے بچانے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ افراد ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آئیں، جو مصائب، تکالیف، نقصان اور محرومیاں انسان کو پیش آئیں، اس کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ آمین۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔